بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری مئی 2021 کی منتھلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپریل کی منتھلی پریڈکشنز میں ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ جذباتیت کے تحت یا کچھ جو ہے وہ دباؤ کے تحت خراب ہو سکتی ہیں، تقریباً 12 کے 12 سٹارز کے لیے۔ اور اس کا ہم نے جو ہے وہ ایک ایک سٹار کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا تھا۔ اسی طرح اب ہم جو مئی کی جو پریڈکشن ہے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ اس میں جو اوورال 12 سٹارز کے لیے جو اوورال ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیٹرمنٹ کی جو سپیڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری 12 کے 12 سٹارز میں بیماری کے جو اثرات ہیں، ڈیزیز کے اثرات ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ہمارا آپ سے جو محبت کا تعلق ہے وہ آپ کے اسی پیار کی وجہ سے قائم ہے، جو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے، شیئر کر کے اور اپنے کمنٹس میں ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا بھی اور آپ کی طرف سے سپورٹ کا بھی، تاکہ ہم جو ہے وہ اب جب ہم یہ کام شروع کیا ہے دوبارہ ایک تعطل کے بعد، تو ہم اس کو زیادہ تیزی سے آگے لے کے بڑھ سکیں۔ نظام بروج کے 9ویں سٹار سیجیٹیریس کی بات کر لیں تو سیجیٹیریس کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو وقت یہ ہے وہ ہے ان کی روحانیت ان کی بہت بڑی ہے، اللہ کی کرم نوازی ان کے ساتھ ہے۔ ان کو مواقع، خاص طور پہ آگے بڑھنے کے موقع جو ہیں وہ ان کو اب زیادہ ملیں گے پہلے کی نسبت۔ چیزیں ان کی بہتر ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کا مشکل کا وقت اب آہستہ آہستہ مشکل کا وقت تو ان کا ختم ہو ہی رہا تھا، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، لیکن پھر درمیان میں تھوڑا سا ان کے اوپر دباؤ آیا اور پھر یہ چیزیں ان کی رکی، اور اب دوبارہ ان کے لیے بہت اچھا ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ اللہ کی کرم نوازی کا، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہے۔ یہ جو ہے وہ نظر ان کو تھوڑی بہت لگ سکتی ہے، اس قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم نوازی ان کے ساتھ ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو ہے وہ جن کا اثر رسوخ ہے دنیا میں یا جو کی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں، خواہ وہ بیوروکریٹس ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ پبلک مینجمنٹ کے یا جو ہے وہ سوشل مینجمنٹ کے لوگ ہوں، یا وہ اپنی اپنی آرگنائزیشنز کے ہیڈ ہوں، جو بھی کی پوسٹ کے اوپر لوگ ہیں، ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہوا بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ قانون سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کی ترقی کے چانسز بھی بہتر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ فوڈ آئٹم سے، کسی بھی حوالے سے، فوڈ پروسیسنگ سے، فوڈ کی سپلائی سے، فوڈ کی رسد سے یا فوڈ آئٹم سے ہے، ان کے بھی معاملات جو ہیں خاص طور پہ مالی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ کا جو ہے وہ بھی وقت اچھا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کر لیں، لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ قرضہ لے کے کام کرنا یا خاص طور پہ بینک سے لون لے کے اپنا کام کرنا، اس وقت وہ اس میں فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ہاں، ایک چیز اور ہے کہ کسی غیر متوقع دولت یا کسی دوست سے مدد یا کسی فیملی سے کوئی مدد جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو آپ کے بزنس میں آپ کو سپورٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ بینک وغیرہ سے قرضہ لے کے جو ہے وہ آپ کام مت کیجیے گا، وہ نقصان دے گا۔ بزنس وینچرز جو ہیں وہ پارٹنرشپس کے اوپر آگے چلتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو چیزیں بہت اچھی ہیں۔ پہلے جو تھوڑی سی مشکل تھیں وہ پرابلم آ سکتی ہیں۔ آٹو موبیلز یعنی گاڑیوں سے ریلیٹڈ لوگ، خواہ وہ گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والے ہوں، گاڑیاں خرید و فروخت کرنے والے ہوں، گاڑیاں مینوفیکچر کرنے والے ہوں، اس میں جو ہے وہ چیزیں ان کی بہتر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لائف سٹاک سے ریلیٹڈ، وہ لائف سٹاک جس کا تعلق فوڈ آئٹم سے ہے، یعنی ڈیری کا ہو یا گوشت کا کام ہو، تو وہ ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریڈ جو ہے وہ مطلب فزیکل ٹریڈ، خواہ وہ فوڈ آئٹمس کی ٹریڈ ہو یا نان فوڈ آئٹمس کی ٹریڈ ہو، وہ بھی ان کو فائدہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں ان کے صدقے کی، تو ہاں، صدقہ ان کو دینا بہت ضروری ہے، اور اس وقت یلو رنگ کی کسی یعنی زرد رنگ کی کسی چیز کا صدقہ، خواہ وہ نمکین ہو یا میٹھی ہو، زرد رنگ کی کسی چیز کا صدقہ دے دیں، اور زرد رنگ کے ہی کپڑے کا صدقہ اگر دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ زرد رنگ ان کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنے اوپر اللہ کی کرم نوازی کا احساس ہے، اس کو مضبوط رکھیں، ادھر ادھر اپنے جو ہے نا وہ ذہن کو بھٹکنے سے، مختلف تفکرات سے ذرا گریز کر لیں۔ اب آ جاتے ہیں جی ان کی فیملی افیئرس کے اوپر یا رومانٹک افیئرس کے اوپر، تو اس میں اتار چڑھاؤ موجود ہے، اس کی وجہ صرف جذباتیت ہو سکتی ہے، اور تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ محبت کے معاملات میں کامیابی تو ضرور نظر آ رہی ہے،
لیکن جذباتیت جو ہے اس کی وجہ سے ان میں ڈیلیز یا خرابیاں نظر آ رہی ہیں. غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ رویہ خاص طور پہ محبت کے معاملات میں شدید نقصان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسی صورت میں آپ کی بنی ہوئی شادیاں، بنے ہوئے رشتے جو ہیں اس میں تناؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں رک جاتی ہیں. اور ایسی صورت میں انسان بعض اوقات وہ کام بھی کر بیٹھتا ہے جو اس کو کسی غلط معاملے میں پھنسا دیتے ہیں. کوئی جنسی جرم کر بیٹھتا ہے یا کوئی قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے، یا کم از کم پھر لوگوں میں بدنامی ضرور ہو جاتی ہے. اس لیے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیجئے، جذباتیت سے گریز کیجئے. شادیاں آپ کی بہرحال کامیاب ہیں، شادیوں میں آپ کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لو میرجز اور ارینج میرجز میں دونوں میں صرف جس چیز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ نقصان دے گی. باقی قرض کے لین دین میں جو ہے وہ محبت کے معاملات میں اگر آپ کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ جہاں پہ آپ کا کوئی قرض کا لین دین ہے اور وہیں آپ رشتہ کر رہے ہیں، تو اس کو یا تو قرض کو ادا کر کے پھر کوئی رشتہ طے کیجیے گا، کیونکہ یہ کنجیکشن بڑی اہم ہوتی ہے، یہ سالوں میں ایک بار بنتی ہے. اگر کوئی ایسا تعلق جہاں پہ آپ کا بزنس کا تعلق ہے یا جہاں پہ آپ کا مالی لین دین ہے، وہاں اگر رشتہ طے کریں گے تو وہاں تناؤ کی سچویشن پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یہ بڑی اہم کنجیکشن ہے، اس کو جو ہے وہ بڑے دھیان سے سنیے گا. اس کے علاوہ لسٹ جو ہے وہ بہرحال بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ گھریلو تعلقات میں بھی تناؤ آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ طلاق کی شرح کافی کم ہو رہی ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ روٹین میں رہیں گی. لیکن اگر آپ، میں بار بار ایک ہی بات ریپیٹڈلی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں گے، اگر آپ غیر محتاط رویہ اختیار کریں گے، اگر آپ غلط جو ہے منفی سوچوں کی طرف جائیں گے تو آپ کے گھر میں تناؤ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. اب آ جاتے ہیں جی دوسری شادیوں کا رجحان. تو وہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن دوسری شادیوں کا رجحان اس بار جو ہے نا وہ عموماً گرون اپس میں ہوتا ہے، یعنی 30-40 سال سے زیادہ ایج کے لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن اس بار جو دوسری شادیوں کا رجحان ہے نا ان لوگوں میں زیادہ بڑھ رہا ہے جن کی شادیوں کو بھی 2 سال سے کم عرصہ گزرا ہے. تو ان لوگوں میں یہ جو ہے نا یہ تناؤ بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی جذباتیت بڑھے اور کیفیت ایسی ہو کہ جس میں معاملات ٹوٹنے کی طرف آ جائیں. لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ طلاق کی شرح کم ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال الجھاؤ اور ذہنی تناؤ تو ہوگا. اس سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کریں. اور اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ صدقہ دیں تو صدقہ لازمی دے دیں. اور دوسرا جو جیم سٹون آپ نے پہننا ہے وہ جیم سٹون آپ کو سٹار روبی یا پھر سنگ ستارہ، سٹار روبی یا سنگ ستارہ. سنگ ستارہ یا تو آپ کو گرین میں مل جائے یا براؤن کلر میں مل جائے، سنگ ستارہ ضرور پہن لیجیے گا. تو یا پھر سٹار روبی پہن لیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرے گا، آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اب اگر ہم بات کر لیں ان کے ہیلتھ افیئرز کی، تو ہیلتھ افیئر میں اس وقت صرف ذہنی دباؤ زیادہ بڑھ رہا ہے. ذہنی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کو کوئی ایسی پرابلم ہے جس میں ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈپریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نفسیاتی کو مسئلہ ہو سکتا ہے، یا وہ ساری چیزیں جس میں جو ہے وہ ان کو ذہنی دباؤ سے جو چیزیں جو ہے وہ پرووک ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. باقی کوئی اتنی بڑی بیماری اس وقت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہاں کولیسٹرول جن کو ہے ان کو اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھنا ہے. ڈائبٹیز وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو چیزیں بہتر ہیں، گردوں سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی چیزیں بہتر ہیں. لیکن تھوڑا سا اس وقت میں پہلے بھی عرض کیا ہے، محبت کے معاملات میں بھی اور ہیلتھ کے معاملات میں بھی یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پرسکون رہیں، جذباتی نہ ہو اور کوئی غیر ذمہ دارانہ قدم مت اٹھائیے. اس سے آپ کی ہیلتھ بھی نقصان ہوگی اور آپ کے رشتوں میں بھی تناؤ آئے گا. اس وقت جو سینسٹیو باڈی پارٹس نظر آ رہے ہیں وہ آنکھیں، وہ آپ کی ہڈیاں ہیں، کیونکہ آپ کی باڈی سے کیلشیم اس وقت کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا آپ کا ہارٹ ہے. یہ 3 چیزیں جن میں ہڈیاں، دل اور آنکھیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری اگر ہے تو اس میں احتیاط کر لیجیے گا. اور موسٹ کامن ایلیمنٹس میں آنکھوں کی آنکھوں میں کوئی کھچاؤ، تناؤ، یا آنکھوں کا کوئی بیماری، یا آئی سائٹ میں تھوڑی سی کمی، یا کوئی اس میں کوئی خرابی کے آثار ہیں. اس کے علاوہ اسکن کے حوالے سے کوئی چھوٹے موٹے کوئی پمپلس، کچھ پھوڑے، پنسیاں، اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. یا پھر جو ہے وہ موٹاپے میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جن کی جو ہے وہ کوئی باڈی اس طرح کا ٹینڈڈ ہے موٹاپے کی طرف، تو وہ زیادہ موٹاپا گین کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو اپنی ڈائٹ کا بھی خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے. اور ڈائٹ میں انہوں نے جو سب سے زیادہ چیزیں استعمال کرنی ہے، ایک تو ان کے موسمی پھل ہیں، فریش فروٹ جو ہے، اور اس میں تربوز کا استعمال
زیادہ کریں, اور فروٹ جوس کا استعمال جو ہے وہ ذرا نسبتاً بڑھا دیں. اس کے علاوہ کچی سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں, اور لیموں اور پانی کا استعمال جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا بڑھا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے اوپر ضرور کرم نوازی کرے گا. اب آ جاتے ہیں جی ذرا ان کے سفر کے اوپر. تو سفر ان کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں لاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. سفر بزنس کے حوالے سے, نوکری کے حوالے سے ان کو کامیابی دیتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. سفر ان لینڈ اور ابراڈ دونوں ٹریولنگ ان کے لیے فائدہ دیتی ہوئی محسوس ہونی ہے. ریلیجس ٹریول جو ہے وہ ان کے لیے سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی روحانی شخصیت سے ان کو جو ہے وہ برکت کا حصول ہوگا, جو ان کے آنے والے وقت میں کافی زیادہ کامیابی دے گا اور خوشحالی بھی دے گا. اگر یہ کہا جائے کہ سفر ان کے لیے خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا تو یہ بھی کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, کیونکہ اس وقت سفر جو ہے ان کے لیے لانگ ٹرم کے فائدے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے, سیر و سیاحت کے حوالے سے یا امیگریشن کے حوالوں سے بھی سفر ان کے لیے کامیابی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں البتہ امیگریشن کے حوالوں سے کامیابی تھوڑی سی سلو ہو سکتی ہے, لیکن کامیابی ہوگی ضرور. اب اگر ہم بات کر لیں ان کی جو سورت آف دا منتھ ہے, تو سورت کو جو قرآن پاک کی ان کے لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ سپورٹ کرے گی وہ سورہ واللیل ہے. سورہ واللیل جو ہے اس کی تلاوت لازمی کرتے رہیں, ڈیلی ایک مرتبہ تو کم از کم ضرور کر لیں, اس کے زیادہ کر لیں تو بہت بہتر ہے. اور دوسرا اس سال کا سب سے بڑا جو ورد ہے وہ درود ابراہیمی کا ہے 2021 کے لیے. تو جتنا زیادہ درود ابراہیمی تلاوت کر سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لیے کامیابی ہوگی, اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا, اتنا زیادہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے, اور اتنا زیادہ جن نیگیٹو اثرات کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. تو سورہ واللیل اور درود ابراہیمی کو اپنی ورد میں لازمی رکھیے گا. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو ہاں وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق کنسٹرکشن سے, آرکیٹیکچر سے ہے, ڈیزائننگ سے ہے, وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے ہے, یعنی آرٹ اینڈ کرافٹ سے ہے, جن کا تعلق میڈیا سے ہے, جن کا تعلق کمپیوٹر گرافکس سے ہے, فلم اینڈ ٹی وی سے ہے, ماڈلنگ سے ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی جو آرٹ اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ جتنی فیلڈز ہیں, آرائش و زیبائش سے ریلیٹڈ جتنی فیلڈ ہیں, پرفارمنگ آرٹ سے ریلیٹڈ جتنی فیلڈ ہیں, ان سب کے اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابیاں یقینی نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ بینکنگ اینڈ فائنانس سیکٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کامیابی کا تناسب بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاں ہاؤس وائفس میں جیسے میں نے بار بار ایک ہی بات ذکر کی ہے کہ غیر محتاط اور غیر جو ہے وہ ذمہ دارانہ رویہ نقصان دے گا. تو اس وقت ہاؤس وائفس کو بھی اس کے اوپر غور کرنے کی بلکہ پریکٹیکلی عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کا کیا ہوا کوئی بھی غلط ایکشن جو ہے وہ سخت ری ایکشن کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس وقت اگر آپ کو کوئی ایسی چیزیں نظر بھی آتی ہیں جس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے, تو اس کو پیار سے, طریقے سے, محبت سے اور جو ہے وہ تحمل اور بردباری سے جو ہے وہ اس کو ٹھیک کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. ناظرین یہ جو پریڈکشن ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں, جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر یہ پریڈکشنز جو ہے وہ پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں, یہ بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے. اور جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں وہ ہم یقیناً ان کے جو ہے وہ شکر گزار ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پھر اس چینل کے لنک کو, ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں, عزیزوں, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچتا رہے. اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن دین اینڈ دیر آپ تک پہنچتے رہے. اور ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, آپ سدا خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں. اللہ حافظ.